PTI के ऑफिस गांव बहबूती में फ्री मेडिकल कार्डियक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद थे। डॉक्टर्स का कहना था कि और मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। जी, आज फ्री मेडिकल कैंप हमने लगाया है स्पेशली हार्ट के मरीज़ों के लिए, और जो हार्ट के मरीज़ होते हैं जिनको दिल के मसलात होते हैं उनको आज देखने के लिए मैं इधर आया हूँ हज़रों में। ठीक है। और बाकी ये है कि दिल के और धड़कन के मरीज़ दोनों जो है वो मैं देखता हूँ। अमूमन ये समझा जाता है कि जो है वो पहले जो एक कंसेप्ट था कि ट्रांसपोर्टी जो है वो जी एज जो है जब ज़्यादा हो जाए तो उसमें दिल के जो मामलात हैं उसमें गड़बड़ ज़्यादा हो सकती है। बट आजकल जो है वो थोड़ा सा तब्दीली आ रही है ट्रेंड में, और आजकल यंगर पॉपुलेशन भी हम देख रहे हैं जिनमें ये दिल के मसाइल जो हैं वो तेज़ी से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले आपकी जो जीन्स है, जिसमें आप समझ लें कि मारूजियत जो ख़ानदानी आपको एक मिलती है, इसमें टेंडेंसी होती है कि यंग एज में जो स्पेशली जिनको हार्ट का मसला होता है तो उनके ख़ानदान में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उस हवाले से जो है वो एक तो ख़ानदान का जो फैक्टर है वो बड़ा कॉमन है, और इसके अलावा जो है बाकी डाइट, बिल्कुल जिससे आपने कहा डाइट भी है, और क्योंकि आजकल चलना फिरना बहुत कम हो गया और इस हवाले से जो है वो लोग ज़्यादातर आजकल वॉक नहीं करते, जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। और डाइट जो है वो हमारी क्योंकि बड़ी इजी हो गई है, हर जगह रेस्टोरेंट्स हो रही है, अवेलेबिलिटी काफ़ी कॉमन है, और डाइट जो हम खाते हैं वो ज़्यादा प्रोसेस डाइट खाते हैं, जिसकी वजह से ये सब रिस्क फैक्टर जो हैं वो बन जाते हैं। तो खानी चाहिए, हर एक चीज़ का जो है वो बेनिफिट है, स्पेशली जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका बेनिफिट डेफिनेटली ज़्यादा है। प्रोसेस चीज़ें जो हैं वो जो इंसान की चीज़ें हैं, जो इंसान ने बनाई हैं, या बेकरी चीज़ें हैं या प्रोसेस चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो उसकी वजह से नुकसानात के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? देखिए, मना इस सेंस में नहीं करते, हर एक को मना नहीं करते। एक जो है आप समझ लें कि हर बंदे की एक डिफरेंट टेंडेंसी होती है और एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, इसकी वजह से उनको हम हर एक को तो मना नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसमें हमें रोकना पड़ता है। लाइक जो जिनका पहले वेट बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उनको भी हम बिल्कुल मना नहीं करते, कम करने का कह देते हैं कि एटलीस्ट कम कर दें, जो आप खा रहे हैं उसमें कमी आ जाए। सो कम करने का हम कहते हैं लाइक अगर आप दिन में 2 दफ़ा खा रहे हैं या हफ्ते में 6 दफ़ा खा रहे हैं, उसको अब आधा कर लें, उससे कम कर लें। तो बिल्कुल जो है बंद करना वो चीज़ एटलीस्ट मैं तो नहीं करता, ठीक है। बेसिकली आपकी एक कैलोरी काउंट है ना, समझ लें कि आप एक कैलोरी जो खा रहे हैं, अगर आपको उतनी रिक्वायरमेंट है वो आप डिफरेंट तरीके से पूरी कर रहे हैं। अगर आप अबव दैट जा रहे हैं, चाहे जो भी आप खाएं, तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो करेंगे। तो आपको डेली करनी चाहिए और कोशिश करें कि 30 मिनट्स 30 मिनट जो है वो रोज़ाना करें, और उसमें कोशिश करें कि ब्रिस्क करें, लाइक तेज़ वॉक करें। चहलकदमी भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप करें उसमें आपकी पसीना है, ठीक है, आप प्रॉपर वॉक हो। ऐसा नहीं कि आपने वॉक की और आपने कहा 10 मिनट से घूमा और आपने क्या वॉक हो, ये चीज़ जो है वो वॉक में नहीं आती, मिसकंसेप्शन है। सो प्रॉपर वॉक मीन्स कि आपका दिल की धड़कन तेज़ हो, पसीना आए, ठीक है। और लेकिन वॉक से साथ साथ आपकी डाइट पे भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वॉक करें और डाइट बढ़ा दें तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जल्दी वेट बढ़ाती हैं। प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ बुलाया है। मेरा सवाल ये है कि मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं ये समझता हूँ ये आपसे पूछ लूँ कि हार्ट का जब इशू बनता है तो इसके डायग्नोसिस में मतलब क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जब हुआ तो मैं DHQ गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कुछ भी नहीं है, 3 दिन में उसी कंडीशन में सर्वाइव करता रहा। फिर जब मैं FIC पहुंचा, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं देखे हाउ यू कैन सर्वाइव। अच्छा, मेरे साथ उसी तरह कुछ लोग और पड़े थे जिन्होंने कहा जी कि मतलब ये जो कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जब हार्ट का प्रॉब्लम हो तो स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स भी क्या ऐसी सिचुएशन है कि वो नहीं असेस कर पाते, डायग्नोज कर पाते, कि बहुत सारे लोगों को स्टमक के इश्यूज में ट्रीट करते रहते हैं। मेरे साथ हरिपुर से बहुत सारे लोग थे जो FIC में एडमिट थे
اور ان کو بھی 5-6 دن اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا رہا کہ ان کا سٹمک کا ایشو ہے. ہمارے ریسنٹلی ہماری اس کمیونٹی میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کا بھائی ہے, اس کو رات اٹیک ہوا, وہ اس کے سٹمک کرتے کرتے جب ادھر پہنچا تو ہارٹ اٹیک میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں نام نہیں لینا چاہتا. تو خیر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا کنفیوژنز ہے اور کیا پرٹیکولرلی اس کلائنٹ اس پیشنٹ کو کیا معیار لینے چاہیے کہ مطلب یہ فوری طور پہ ایسے ہو کہ آپ اس کو پراپر اس لوکیشن پہ اس سینٹر پہ پہنچائیں. ٹھیک ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں آپ نے کسی ویسے مریض کو دیکھا ہے جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکتا ہے. لیکن جو فرسٹ ٹائم جن کو مسئلہ ہو اس میں یہ ہے کہ چھاتی میں درد ہو, گھبراہٹ ہو, پسینے آ رہے ہوں بہت زیادہ, چکر آ رہے ہوں یا بے ہوشی بھی اگر ہو رہی ہو تو وہ سب کچھ ہارٹ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. سو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ آپ یہ چیز ہارٹ کی ہے یا ہارٹ کی نہیں ہے. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ان کو لیٹ چیزیں ان کی پک ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس ٹائم جو پریزنٹ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے مریضوں کو اگر آپ کو شک تھوڑا رکھ کے دیکھ لینا چاہیے اور آبزرو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو کہ یہ جو ہے اگر ہارٹ کا ہے تو ایٹ لیسٹ تسلی کر کے ان کو ریفر کیا جائے یا دیکھا جائے. پہنچ سکتے ہیں دور دراز لائک پنڈی, اب کیونکہ یہاں سے تھوڑا دور ہے تو جن کو ایک تو گائیڈنس چاہیے اور جن کو تھوڑا سا جس اوپینین چاہیے ان کے لیے تھا. سیکنڈلی ایک طرح سے پیشنٹ کو جو ہے وہ پریونشن ایک ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں کریں اور یہ چیزیں نہ کریں تاکہ ان کو دل کی بیماری یا عضلات نہ ہوں. ایک ہمارا یہ مقصد تھا. اور باقی یہ ہے کہ اوبیسلی دل کی بیماریاں تو تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک روٹین چیک اپ میں بلڈ پریشر, شوگر, ان کا ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ کولیسٹرول ایون کہ ینگ بندوں میں بڑا ہائی آ رہا ہے جو کہ آگے فیوچر میں ایک وجہ بن سکتی ہے ہارٹ اٹیک کی اور دل کی خرابیوں کی. تو ان کو دیکھا جائے اور اگر ان کے فیملی میں کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کریں, ان کے ٹیسٹنگ کرائیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ارلی اسٹیج پہ پک اور ان کا علاج شروع ہو. ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ ہمارا کام غریب اور نادار مریضوں تک ڈاکٹر کی رسائی کو آسان کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اور میں آج اپنے گاؤں بہبودی میں یہ ہمارا پی ٹی آئی کا دفتر ہے اور الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ تقریباً 6واں یا 7واں میڈیکل کیمپ جس میں آئی کیمپ بھی اور باقی میڈیکل کیمپ بھی الحمدللہ ہم ابھی تک لگا چکے ہیں. سر اس میں ایک تو یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ تو خدمت خلق ہے, غریبوں کی خدمت کرنا ہے. اور میں تو ظاہر بات ہے کہ اپنا یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی کو اتنا اس میں نہیں انوالو کر جاتے کیونکہ یہ سیاسی, یہ تو صرف دفتر استعمال کرتے ہیں ہم, لیکن اصل مقصد چونکہ اس میں جو ہے وہ خدمت خلق ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں. آج بھی ہم نے بہبودی کے ساتھ جو باقی گاؤں ہیں ان میں بھی ہم نے اعلانات کرائے ہیں تاکہ دل کے جو مریض ہیں وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس جو ہے اسی دفتر میں ہم نے آئی کیمپ بھی لگایا تھا جس پہ ہمارے پاس شفا سے پنڈی شفا سے ٹیم آئی تھی, اس میں بھی ہم نے فری دوائیاں اور ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے. اور اس سے پہلے ہم نے یہ ہمارے پاس چونکہ 2 مالے ہیں, ایک جو ہے شرقی مالا اور ایک غربی مالا, تو شرقی مالے میں بھی ہم نے جو کیمپ لگایا تھا اس میں الٹرا ساؤنڈ اور فری ادویات یہ سہولیات بھی موجود ہیں. اور میں یہاں پہ اگر ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. ہمارے پاس جو ہماری باہر کے جو ہمارے دوست ہیں خاص کر اوورسیز پاکستانی, اور اس پہ جو ہے بہبودی کی جو ہماری ویلفیئر وہاں کی جو ہے تو وہ ہمیشہ بہبودی میں جو بھی فلاحی کام ہوتے ہیں ان میں وہ بھرپور حصہ لیتے ہیں. ہمارے جو چھوٹے موٹے اخراجات ہوتے ہیں یا جس طرح کوئی ٹینٹ وغیرہ کا خرچہ یا باقی جو یہاں پہ اسٹاف وغیرہ کے لیے ہم کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس میں وہ ہمارے ساتھ بھرپور کام ہوتا ہے. اس کی ٹائمنگ سر 1 سے شام 6 بجے تک ہے. ابھی اس میں کافی سارا ٹائم موجود ہے. اس دفعہ ہم نے سیکنڈ ٹائم اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو آسانی, اور شام کے بعد اکثر یہاں پہ جو لوگ صبح کام پہ جاتے ہیں تو کیونکہ غریب لوگوں کے لیے, اور غریب لوگ اگر دن میں کام نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل مقصد خدمت خلق ہے
اور میں چونکہ ایک یہاں پہ چھج کے حوالے سے میرے دوست ہیں، میں ان سے رابطے میں ہوں، اور میں ان دوستوں کا نام تو خیر نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، لیکن میں ان سے رابطے میں ہوں۔ ہم باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ پورے چھج میں یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو فری میڈیکل اصل مسئلہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مخیر حضرات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں ان کا حصہ ڈالیں تاکہ کار خیر میں، تاکہ لیکن یہ سب شکیل بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اتنے مشکل حالات ہیں کہ غریب کو جو ہے وہ اس وقت اپنا گھر رکھنا، 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، وہ بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا کرے گا، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی گھر میں بیماری آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ سب سے جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ غریب کا فائدہ ہو۔ یہ کیمپ لگایا ہے خدمت خلق کے لیے، سیاست سے ہمارا تعلق ہے مگر اس کیمپ کا نہیں، اس میں ہر آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ویلفیئر UK ان کا خاص تعاون، اور میں ایک شخص کی ذاتی طور پر جانتا ہوں اس شخص کو کہ وہ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ اس کیمپ کے لیے بھی اس نے مجھے صبح آفر کیے کہ جو بھی خرچہ اخراجات آئیں گے اس پہ وہ میرے کھاتے میں، وہ ہے جی محمد امتیاز خان UK سے، اور ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں، تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جو بھی مالی طور پر، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ مگر اس کیمپ کا مقصد لگانے کا صرف اور صرف خدمت خلق ہے، کہ ایک آدمی بھی، صرف ایک آدمی، کہ وہ پشتوں کی ایک مثال ہے، ذل خوشی دعا خوشی، یعنی اگر کسی کا بھی ایک کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو ہمارا تو ویسے تو ہمارا تعلق ہے PTI سے ہی، مگر اس کام کے لیے نہیں ہے، اور اس کے لیے میں اسپیشلی خاص کر، اور یہ ہمارے ابراہیم صاحب ہیں، بلال صاحب ہیں، یہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ صبح بھی ہمارے پاس وزٹ کیا جناب محترم الطاف صاحب نے جو UK میں اوورسیز اور بڑی معروف شخصیت ہے، اور ہر قسم کا تعاون کا یقین دلایا UK ویلفیئر والوں نے، اور امتیاز صاحب کا خاص کر شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر عطا کرے، توفیق عطا کرے، طاقت عطا کرے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی دعاؤں کی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سچ کے راستے پر مضبوطی